الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال قد أتاك وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من سلم المسلمون باللسان ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام حاضر حاضرین، میرے محترم بزرگ اور دوست اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری پیاری ماں بہنوں، رونق اسٹیج، محتر علماء کرام، میرے دوستوں، پیچھے بینر لگا ہوا ہے. در حقیقت یہ مجلس کا انعقاد عقیقہ مسلمہ کے طور پر کیا گیا اور الحمدللہ عالی جناب ایوب انصاری صاحب کے دور قلعے پر منعقد کی گئی. در حقیقت میرے دوستوں، عقیقے کے عنوان پر بھی کچھ بولنی چاہیے تھی، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند باتیں مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حقیقت کا آئینہ یہ ہے میرے دوستوں، بہت ساری باتیں ذہن میں آئی کہ کافی عرصے کے بعد میرا اس پگھلا کی سرزمین پر کچھ بولنے کی جسارت اور ہمت ہوئی تھی، لیکن موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے چند باتیں سے گزار کرنا چاہتا ہوں. آج الحمدللہ اس مجلس کا آغاز قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت اور حمد کے ساتھ کیا گیا. یقیناً یہ ہمارے لیے قابل رشک ہے. دوستوں بزرگوں، اس سے پہلے محمد عالم دین حضرت مولانا ظاہر حسن الحسامی صاحب نے بہت ہی پرمخ انداز میں اپنی بات کو عوام کے ساتھ رکھا اور ایمان اور اسلام کے تذکرے کو اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا. چاہیے تو یہی تھا کہ ان آواز پر اور ان الفاظ پر ہم سبوں کو عمل پیرا ہونی چاہیے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی 2 جگہ سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی. میں مختصراً عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ جناب محمد افضل صاحب کہ جس بچے کا عقیقہ ہوا ہے، عقیقہ مسنون ہے اور عقیقہ عقیق سے مشتق ہے. عقیق کے معنی بچے کے پیدائش، جو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اس کے سر پر جو بال پیدائشی طور پر ہے، جو بچے کے سر پر پیدائشی طور پر بال ہے، اس بال
عقیق ہے، اور عقیق کہتے ہیں گردن نشاور کرنے کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقیقہ کیا کرو، عقیقہ سے بچے کے ہر بلا اور مصیبت دور ہوا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسے نوازا ہے یقیناً اسے عقیقہ کرنی چاہیے۔ اور عقیقے کا مضمون طریقہ یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نوازے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عقیقہ جو فرمایا وہ 7 دن پر فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ عقیقہ 7 دن کے بعد یعنی 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اور عقیقے کے لیے دراصل 3 چیزیں ہیں۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا، سر کے بال کو مڑانا، اور اچھا سے اچھا نام رکھنا، یہ 3 چیزیں ہیں عقیقہ کے لیے۔ سر کا بال مڑوانا اور اس کا اچھا سے اچھا نام رکھنا، یہ 3 چیزیں حقیقت کا آئینہ یہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عقیقہ کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے بہتر صورت اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 بکرا کریں، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 بکرا کریں۔ اگر یہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ 1 بکرے میں بھی کافی ہو جائے، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے نواسے ہیں، آپ نے اس موقع پر 1 ہی بکرے سے اکتفا فرمایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیقے میں 2 بکرے، یعنی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ 1 بکرا سے بھی کافی ہو جائے گا اور 2 بکرے سے بھی کافی ہوگا۔ تو در حقیقت یہ عقیقہ ہے، عقیقہ سنت ہے، جس سے بچے کے روحانی مرکزیت کا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ عقیقہ کریں۔ اب بات دراصل اس عنوان کے تحت میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، یقیناً ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی شرعی حیثیت عطا فرمائی ہے، اور یقیناً ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس شخص نے نیک عمل کیا، اور وہ نیک عمل کرنے والا شخص خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورتیں ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے شرط، اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دیا کہ وہ مومن، وہ مسلمان ہو، وہ ایمان والا ہو، وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، مذہب اسلام سے وابستہ ہو، جس کا تعلق کلمہ سے ہو، جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کا تعلق نبی سے جڑا ہوا ہو، وہ ہوا مومن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معجزہ سنایا، 2 معجزہ، قَالَ نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جس شخص نے نیک عمل کیا، نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس کی دنیا کی زندگی کو ہم خوشگوار بنا دیں گے، دنیا کی زندگی کو ہم اس کا خوشگوار بنا دیں گے، ہم ان کی صحت اچھی کریں گے، ہمیں تندرستی دے دیں گے، ہم آنکھ کی بینائی عطا کر دیں گے، صحت صالح دے دیں گے، اعضائے جوارح کو طاقتور بنا دیں گے، نیک اور صالح بنا دیں گے۔ ساری شرطیں اللہ نے لگا دی، صرف ایک بنیاد پر یہ بندہ نیک عمل کرے، یہ بندہ اللہ کے حکموں کو مانے، یہ بندہ رسول اللہ کی تعلیم کو سمجھے، یہ بندہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کا بتائے احکامات پر چلیں گے، سعی اور کوشش کرے، تو ہم والا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو ہم سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی اس کا اچھا سے اچھا ہے، گھریلو زندگی اچھی بن جائے گی، معاشرے کی زندگی بن جائے گی، معیشت اچھی ہو جائے گی، محبت آپس میں بن جائے گا، دوست سے محبت کرنے لگے گا، میاں بیوی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گا، شوہر بیوی میں محبت ہوگی، باپ بیٹے میں محبت ہوگی، بیوی بچے میں محبت ہوگی، بھائی بہن گھر کے سارے خطبے کو
بڑا مسئلہ ہے دوستوں. ہم نے ایک چھوٹا سا عمل کیا کہ اللہ کے حکم کو مانا. ہم نے چھوٹا سا عمل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دین پر ہم کرنے کی سعی اور کوشش کی اور کوشش کی ہے. تو اللہ نے ہمیں دوسرا سنا دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. دنیا کی زندگی خوشگوار. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کی ایسی بنا دیں گے اسے بہترین بدلہ بہترین عمل بنا دیں. آخرت کی زندگی میں مل جائے گی. پتہ یہ چلا کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھا ہو گیا اور آخرت کی زندگی بھی سنور گیا. یہ بہت بڑا کام ہے میرے دوستو. شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو اور شرط یہ ہے کہ ایمان پر مستحکم ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ. جس شخص نے کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, ہمارا مالک اللہ ہے, ہمارا رازق اللہ ہے, ہمارا خالق اللہ ہے, ہمارا مشکل کشا اللہ ہے, ہمارا مشکل کشا حالت روا اللہ ہے, تو اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کی شان نرالا ہے. تم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہو, دنیا کے اندر ایسے ہو, اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بناؤ, اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اگر تم نے بنا لیا تو یقیناً دنیا کی ساری مخلوق آپ کی غلامی پر آ جائے گی. دنیا کا سارا مخلوق آپ کا غلام بن جائے گا. دنیا کا سارا مخلوق آپ کے قدموں میں گر جائے گا. شرط یہ ہے کہ تو اللہ کا غلام بن جائے. شرط یہ ہے کہ تو اللہ کو اپنا مان لے. دوستو میرے بزرگوں, حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو یاد ہی ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور وہ 11 بھائی ہیں, 12 بھائی, 11 بھائی. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سب سے حسین و جمیل پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو خوبصورتی نازل فرمائی اس میں سے آدھی خوبصورتی اکیلا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آدھی خوبصورتی ساری دنیا کو عطا فرمائی. یقین جانے کہ آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دی. آپ غلام تھے, آپ کے بھائیوں نے دشمنی کی, آپ کو جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے پھر فرمائی. حضرت جبریل تشریف لائے اور کنویں کے عمیق گڈھے سے آپ کو نکال کر باہر فرمایا. زلیخا کا مسئلہ آیا, مصر کے بادشاہ کا مسئلہ آیا. اگر یہ واقعہ بڑا طویل ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا فدا ہوئی اور دروازوں کا دروازہ بند کر دیا گیا, اس میں برات کی ذمہ داری لینے والے اللہ نے ایک چھوٹے معصوم بچے کے ذریعے سے دے دی. ان کانت قمیصہ قد من دبر. مسئلہ بڑا لمبا ہے, پر حقیقت میرے دوستوں کہنا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آخر میں جب مصر کے بادشاہ بنے اور مصر کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ کے ملک میں قحط سالی آئی, قحط سالی میں آپ کے سارے بھائی آپ کو پہچانتے نہ تھے. جب آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور ہر ایک کو آپ کے دربار سے کچھ ملنا شروع ہوا تو اس میں سے ایک بچہ اور آیا. جب سب کو ایک ایک حصہ ملنا شروع ہوا اور حکم تھا کہ ایک ہی مرتبہ ملنا ہے, اور ایک بچہ آیا, اس نے ایک مرتبہ لیا, پھر اس نے لجاجت کی, گڑگڑایا کہ مجھے دوبارہ چاہیے, مجھے اور ضرورت ہے. حکم تو تھا ایک مرتبہ ملنا ہے, لیکن دوبارہ اسے دی گئی. جب 2 مرتبہ دے دیا گیا پھر اس نے ساتھ کیا مجھے تیسری مرتبہ اور چاہیے, مجھے مجبوری ہے, مجھے اور ضرورت ہے. اب آپ کو تیسری مرتبہ دینے سے انکار کر دیا گیا تو اس نے کہا جو مصر کا بادشاہ ہے میری بات ان کے کانوں تک پہنچا دو, مجھے ضرورت ہے تیسری مرتبہ دینے کے لیے. وہاں کے وزراء نے حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ بات پہنچا دی. جب حضرت یوسف علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بلاؤ اس شخص کو, بلاؤ اور اس شخص کو حاضر کرو جو شخص دوسرے مرتبہ لینے کے بعد بھی تیسری مرتبہ کا اصرار کر رہا ہے. چنانچہ وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے تیسری مرتبہ بھی ضرورت ہے, مجھے چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بادشاہت میں بغیر کوئی سوال کے تیسری مرتبہ دے دی. جب تیسرا مرتبہ انہیں سامان ملا تو پھر اصرار کیا مجھے چوتھی مرتبہ ملنی چاہیے. جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بڑا لاتی ہے, بڑا حریص ہے,
تو اس شخص نے کہا کہ حضور میں آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا چلے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب پہنچا اور کان میں کہا کہ حضور میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی. میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہی سنا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے میری پاکدامنی کی گواہی دی اور اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں اتار دی تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا چاہتا ہے اسے دے دے. میں بڑا خوش ہوں اسے جتنا ضرورت ہے اسے دے دے. اللہ کی جانب سے وحی آئی. حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی آئی. اللہ نے فرمایا اے یوسف ایک چھوٹا بچہ جس نے تیری پاکدامنی کی گواہی دی تھی اور اس پاکدامنی کی گواہی کی کان میں خوشخبری دی اور اس خوشخبری پر تو اتنا ہوا کہ اس نے حکم دے دیا کہ میرے خزانے میں کتنی چیز ہے کتنی ضرورت ہے اسے دے دو. یقیناً یاد رکھو اے یوسف میرے بندوں میں سے میرے مخلص بندوں میرے ایمان والے بندوں میں سے میرے اعمال صالحہ کرنے والے بندوں میں سے اگر اس رب کے پاس بار بار آ کر اور حاضری دے گا اور سجدہ کرے گا گرائے گا یقیناً یہ رب اس بندے سے خوش ہوگا اور اپنے غیبی خزانے سے اتنا عطا کرے گا جو اسے گن بھی نہیں سکتا شمار بھی نہیں کر سکتا. میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اس ایمان کی کسوٹی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے اللہ نے اگر ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہم اللہ کو راضی کریں. مسلمان بنایا ہے تو نبی کے طریقے پر چلیں. مسلمان بنایا ہے تو نبی کی سنت کو زندہ کریں. آج افسوس اس بات کی ہے ہم نے ایمان کو لے آیا, ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا, ہم نے قرآن کو پڑھ لی, ہم نے مدارس کو کھول لیا, ہم نے مکاتب کو کھول لی, ہم نے دینی درسگاہیں کو کھول لی, ہم نے مدارس اور خانقاہیں ساری چیزیں بنا لی, ہم تعلیم و تعلم کے راستے پر بھی آ گئے, ہم مدرس بن گئے, ہم معلم بن گئے, ہم طالب علم بن گئے. لیکن افسوس یہ ہے ہم عمل سے کوسوں دور ہو گئے, ہم عمل سے خالی ہو گئے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. نام کا ایک عالم ہے, سر پہ ٹوپی ہے, بدن پہ کپڑے ہیں, آج ابھی بیان کرنے کے بعد پھر ہمارا زندگی اسی رائے ہے ہمارا گزرے گا. میرے دوستوں میرے بزرگوں جب ہم حج کو جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا دیدار ہوتا ہے یقیناً ہماری آنکھیں شمار ہوتی ہیں اے اللہ تیرا دیدار اور تیرے گھر کا دیدار میں نے کر لیا ہے, اب تو میری ساری زندگی یہی ختم ہو جائے. میرے دوستو جب عرفات کے میدان میں بندہ پہنچتا ہے اور یاد رکھتا ہے کہ یہ قیامت کا منظر آنے والا اسی میدان میں ہوگا اور عرفات کے میدان اس پلر پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ تاریخ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی جو بنائی ہے آقا مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے. یقیناً آج الحمدللہ جناب افضل صاحب نے اپنے بچے کا نام محمد آدم رکھا. کیا نام رکھا؟ محمد آدم. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو حکم دیا گیا تھا لا تقربوا هذه الشجرة کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر بھیجا اور جب آپ کو اتارا گیا تو 8 سال پڑھنا اور سری لنکا کی سرزمین پر سری لنکا کی جنگل میں آپ کو اتارا گیا. جب آپ کو محسوس ہوا یقیناً ہم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا ہے تو آپ نے اپنی زبان حال سے روتے ہوئے گڑگڑاتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ یقیناً ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اے اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا یقیناً ہم ٹھکرائے ہو جائیں گے, گھاٹے میں پڑ جائیں گے. 40 سال تک روتے رہے. کتنے دن؟ 40 سال تک روتے رہے, چلتے رہے, روتے رہے, چلتے رہے اور عرفات پہاڑ جو جبل نور ہے وہاں تک پہنچے. جبل نور تک آپ پہنچے. ادھر ماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جدہ کی سرزمین پر اتارا. لفظ جدہ جد کے معنی دادا, نانا, دادی, نانی. حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا. وہاں سے وہ روتی ہوئی, گڑگڑاتی ہوئی, آنکھیں اشکبار ہیں, پاؤں چل نہیں سکتے, تھک کے گئی ہیں, لیکن روتے روتے عرفات کے میدان تک وہ بھی پہنچی. ایک
جانب سے ہے کہ آدم علیہ السلام، دوسری جانب سے ماں عرفات کے میدان تک وہ بھی پہنچے. ایک جانب سے ہے کہ آدم علیہ السلام، دوسری جانب سے ماں